بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رواں گے، توحید ہاں توحید سناندے رواں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، سورہ یاسین کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، جن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے: الم اعہد الیکم یا بنی آدم۔ اللہ فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد، اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا بالکل کھلم کھلا دشمن ہے، وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور صرف میری پیروی کرنا، میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ،
اور دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، انہو ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا، اس کے پیچھے چلے گا، تو شیطان ہمیشہ بے حیائی اور برائی کا ہی سبق دیتا ہے، اس کی راہ گندی راہ ہے، غلط راہ ہے۔ اور ایک اور مقام پر سورہ یوسف میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا بہت کھلا دشمن ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے انداز سے سمجھایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستفزز من استطعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ جتنا تیرا بس چلتا ہے اتنا تو اپنی آواز سے، اپنے سواروں سے، اپنے پیدل ساتھیوں سے جتنا تیرا زور لگتا ہے تو ان پر اپنا زور چلا لے، وعدہم، ان کو وعدے دلا، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے وعدے جھوٹ کے وعدے ہیں۔ اللہ فرماتے ان عبادی، بے شک میرے جو بندے ہیں، لیسا لکا علیہم سلطان، تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں ہوگا، وکفی بربک وکیلا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز۔ یہ تو سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اب ایک اور میں سورہ تلاوت کرنے لگا ہوں، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 118۔ اللہ فرماتے ہیں لعنہ اللہ، لعنہ اللہ، اس شیطان پر خدا کی لعنت ہو، وقالا، اور وہ کہتا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، یا اللہ میں تیرے بہت سارے بندوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہتا ہے وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں ان کو آرزویں دلاؤں گا۔ شیطان کہتا ہے میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، غیر اللہ کے نام پر جانوروں کے کان کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خسرانا مبینا، جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کے پیچھے لگے گا، فقد خسرا، وہ خسارہ پائے گا، گھاٹا پائے گا، خسرانا مبینا، بہت کھلا گھاٹا، بہت کھلا خسارہ۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان ان کو وعدے دلاتا ہے
یعدہم ویمنیہم، ان کو آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے سارے وعدے دھوکے کے وعدے، شیطان کی ساری باتیں جھوٹ کی باتیں، یہ اللہ پاک کا قرآن میں نے 5 مقامات سے آپ کو پڑھ کے تلاوت کر کے سنایا ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کا ہر وقت پلان بناتا رہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ مل جائیں اور جہنم میں لے جاؤں۔ شیطان وعدے دلاتا ہے، شیطان آرزویں دلاتا ہے، یہ سارا میں نے آپ کو قرآن سے پڑھ کے سنایا۔ اب شیطان سب سے زیادہ جس بات پر زور دیتا ہے انسانوں میں، اور وہ ہے وہ چیز جس پر اللہ پاک کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے، اللہ کو غصہ دلانے والی، اللہ کو غصہ دلانے والی بات جس پر اللہ بہت سخت نالاں ہوتا ہے۔ شیطان کوشش کرتا ہے میں انسان سے نا اس چیز کا ارتکاب کرواؤں جس سے رب بہت زیادہ انسان پر ناراض ہوتا ہے، اور وہ چیز پتہ کیا ہے جس پر شیطان بڑا زور کرتا ہے اور پورا فوکس کرتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ لقمان ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، بیٹا اس دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے غصے کا انداز اللہ کے قرآن سے سناؤں، اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، شرک کرنے والے گندے ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ اور ایک اور انداز اللہ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک بہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر اور معاف کر دے گا ما دون ذالک جو اس کے علاوہ ہے، لمن یشاء اللہ معاف کر دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ومن یشرک باللہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا سمجھ لو کہ وہ بہت دور کا گمراہ ہو گیا۔ شرک پر اللہ کو غصہ آتا ہے، اس لیے شیطان کی پہلی چوائس اور پہلی خواہش، پہلی تگودو، پہلی محنت وہ یہ ہے کہ انسان مسلمان شرک پر لگ جائے۔ اس کی پہلی تگودو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا، سورہ روم آیت نمبر 41، قل ان کو کہہ دو سیروا فی الارض زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل جو پہلے تم سے گزر گئے اس کا انجام کیا تھا ان کا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا انجام اس لیے یہ ہوا
کانا اکثرہم مشرکین، کانا اکثرہم مشرکین، اللہ کا قرآن ہے، سورہ روم ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے تباہ و برباد اس لیے کیا، کانا اکثرہم مشرکین، کیونکہ ان میں سے اکثریت جو تھی نا وہ کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے۔ شرک بہت بڑی بیماری ہے، شرک بہت گندا عقیدہ ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے اس کا بڑا ہی رد کیا ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے نمازیں بھی پڑھنے والا ہو، صدقے بھی کرنے والا ہو، مسجد حرام بیت اللہ کی حفاظت اور نگرانی کرنے والا ہو، حاجیوں کی خدمت کرنے والا ہو، لیکن اگر شرک کرنے والا ہے اس کے عملوں کا کوئی اللہ پاک کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 16واں سپارہ ہے، سورہ کہف ہے، سورہ کہف کا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، ان یتخذوا، یہ کہ انہوں نے پکڑ لیا ہے، عبادی میرے بندوں کو، عبادی بولو یار قرآن ہے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا، اولیاء کارساز، دوست بنا لیا، مجھے چھوڑ کے میرے بندوں ہی کو پکڑ لیا ہے، مجھے چھوڑ کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں بھائی، اللہ کہہ رہے ہیں منو چھڈ کے تے میرے بندیاں نو پھڑ لیا ہے۔ تسبیح نہیں پھیرنی، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، مہربانی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے الحمدللہ۔ پوری تقریر اللہ کے قرآن سے ہوگی، ٹھیک ہے نا، سننی ہے توجہ کیجئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کو اتخذو پکڑ لیا، عبادی بولو میرے بندوں کو، من دونی میرے سوا اولیاء کارساز بنا لیا، کام کرنے والا، بیڑیاں پار لگانے والا، میرے بندوں کو سمجھ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا میں تمہیں بتاؤں اس دنیا میں سب سے زیادہ عملوں کے لحاظ سے خسارہ پانے والے کون ہیں؟ جن کے دنیا میں کی ہوئی ساری کاوشیں، ساری محنتیں ضائع ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے انہم یحسنون صنعا کہ وہ تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے کیے ہوئے نیکی کے عمل میں ضائع کر دوں گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت والے دن ترازو بھی نہیں لگے گا، بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ کون؟ شرک کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں کو پکڑنے والے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے سورہ انعام 7ویں سپارے میں 18 نبیوں کا ذکر کیا، 18 نبیوں کا، اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ میرے 18 نبی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کے سارے عمل ضائع کر دیتا۔ بھائی میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور مقام سناتا ہوں، 24واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ زمر ہے اور سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ اللہ کا قرآن کیسے کہہ رہا ہے؟ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
ترجمہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اوحی الیکا، میں ساتھ صورت بھی بتاتا ہوں، آیت کا نمبر بھی بتاتا ہوں. اگر کسی کو میرے ترجمہ کرنے پہ شک ہونا گھر جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھے. وَلَقَدْ اوحی الیکا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو پیغام دیا ہے. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے نا سب کو یہ میں نے پیغام دیا ہے. یا اللہ کیا پیغام ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا، اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میں آپ کے سارے عمل ضائع کر دوں گا. میں آپ کے سارے عمل، اللہ کہہ رہے، اللہ کہتے ہیں والا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں. تو اس لیے میرے محترم بھائیو، شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ سب سے پہلا وار ہمارے عقیدے پہ کرتا ہے، بندے کو شرک سکھاتا ہے. شرک، اللہ اکبر. اور شرک کیا ہے؟ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ بیڑیاں پار لگانے والا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، اللہ مشکلیں حل کرنے والا ہے. اب اللہ کو چھوڑ کے لو پھر اللہ کا قرآن سناؤں. سورہ نحل ہے، 14واں سپارہ ہے، 14واں سپارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یدعون من دون اللہ، سورہ نحل ہے، سورت نحل 14واں سپارہ آیت نمبر 21 ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی بنا نہیں سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. وہ تو قرآن ہے بھائی، خود جا کے ترجمہ پڑھ کے دیکھنا. والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جن کو بلاتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ نہیں بنا سکتے، وہم یخلقون، وہ تو خود. آگے دیکھنا، امواتن، وہ تو مردے ہیں، امواتن، اے قرآن ہے بھائی، اللہ کہتے ہیں وہ تو مردے ہیں، وہ تو غیر احیاء، ترجمہ کرنا بڑی مہربانی، غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. گھر جا کے ترجمہ پڑھ لینا. غیر احیاء، زندہ نہیں ہے. وما یشعرون، اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، ایان یبعثون، کہ ان کو قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ان کو قبروں سے، یہ جو قبروں میں چلے گئے ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو کیا نہیں پتہ کہ کب اٹھایا جائے گا، کب قبروں سے اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. یہ تو سورہ نحل ہے نا. ایک اور مقام سناتا ہوں. میرے سامنے سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 194. اللہ اکبر. ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون، جن کو تم بلاتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں. وہ تو تمہاری طرح کے، کیونکہ میں نے ایک جگہ تقریر کی تو کہتے بتوں والی آیتیں پڑھتے تھے. اچھا، عباد امثالکم کا کیا معنی ہے؟ تمہاری طرح کے. ہاں، وہ تو تمہاری طرح کے بندے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فدعوہم، ان کو بلاؤ، فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. اللہ پاک نے چیلنج کیا ہے، اللہ نے چیلنج کیا ہے. اللہ کا چیلنج آج تک برقرار ہے. اللہ کہتے ہیں فدعوہم، ان مرے ہوں کو، قبر والوں کو، مزار والوں کو، فدعوہم، ان کو آواز دو، فلیستجیبوا لکم، چاہیے تو یہ کہ تمہاری آواز کا جواب دے، ان کنتم صادقین. بولو یار، اگر تم سچے ہو تو تم ان کو آواز دو.
ان کو کیا کرو؟ آواز دو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، وہ تمہیں آواز کا کیا کریں؟ جواب دیں. لو بھئی ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں. یہ سورہ فاتر ہے میرے سامنے اور 22واں سپارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین تدعون من دونہ والذین، 22واں سپارہ سورہ فاتر آیت کا نمبر 12. اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس کے بھی مالک. ما یملکون، وہ نہیں ہے مالک، من قطمیر، کھجور کی گٹلی کے اوپر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے نا، اس پردے کے بھی مالک نہیں. اگلی بات سننا اللہ پاک کی. ان تدعوہم، اگر تو ان کو آواز دے، لا یسمعو، لا یسمعو. ترجمہ گھر جا کے پڑھ لینا. قاری ظہیر الدین بابر نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا. لا یسمعو دعاءکم، وہ تمہاری آواز کو لا یسمعو، لا یسمعو نہیں سنتے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تم کہتے ہو نہیں نہیں یہ قبر والا سنتا ہے، مزار والا سنتا ہے. اللہ کہتے ہیں اچھا چلو ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ سنتا ہے. اللہ کہتے ہیں استجابوا لکم، اگر سنتا ہے تو پھر بولو کیا کرے؟ جواب دے. کہتے ہو قبرستان جاتے ہو السلام علیکم نہیں کہتے ہو؟ او بھائی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے. السلام علیکم دا معنی ہے کہ مردے سنتے. اس کا معنی تو یہ ہے کہ تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو، ہم تو دعا دیتے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں مستجابوا لکم، وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے، وہ تمہارا جواب. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور تجھے سب بتائے گا وہ خبردار. اگلی بات اللہ پاک کی سننے والی، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. جنہیں سمجھ آئیے وہ کہے گا سبحان اللہ. جس کو قرآن سے جتنا پیار ہے سینے کا زور لا کے کہو سبحان اللہ. یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب ولی نبی پیر پیغمبر بڑے چھوٹے تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو. واللہ اور اللہ هو الغنی، هو الغنی، هو الغنی، واللہ هو الغنی. اسی لیے میں کہتا ہوں کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے دعا، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان. اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نامور کیا بلا ہے، صبا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو،
تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، صحابہ و تابعین پہ جب آ بنی سب نے سجدے میں سر رکھ کے یہی کہا، تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟ تو نہیں تو مشکل کشا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پہلا زور شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو شرک پہ لگاتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید سمجھ آ جائے، جمعہ پڑھا، اللہ کا قرآن سنا، عقیدہ توحید سمجھ آ گیا کہ اللہ کے سوا مشکل میں، پریشانی میں، ٹینشن میں کسی کو نہیں پکارنا۔ جب کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، ٹینشن آئے، وضو کرنا ہے، مصلی بچھانا ہے، سر سجدے میں رکھنا ہے اور اس سے مانگنا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی تو اب پھر شیطان کا دوسرا حملہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا حملہ ہوتا ہے عمل پر، اعمال نہیں کرنے دیتا۔ کہتا ہے تیرے پاس عقیدہ توحید ہے، تجھے نماز پڑھنے کی کون سی ضرورت ہے؟ سارے توحید والوں نے جنت میں جانا ہے، تجھے نیک اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حرام کھا حلال کھا۔ جو یہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ دوسرا حملہ عقیدہ ٹھیک ہو گیا، اب دوسرا حملہ اس نے کیا عمل والا۔ بھائی قیامت والے دن نا نجات ہونی ہے صرف دو چیزوں پر، جس کی دو بنیادیں ہیں۔ یہ اپنے دل پر نوٹ کر لو، دل پر دو چیزیں ہیں جس پر نجات ہونی ہے قیامت والے دن، فیصلے ہونے ہیں۔ نمبر ایک عقیدہ، نمبر دو اعمال۔ نمبر دو، آج ہمارے پاس یہ 6 انچ کا پیٹ ہے، 6 انچ کا پیٹ، اس کو بھرنے کے لیے 6 دن کام کرتے ہیں ہم۔ کتنے دن؟ 6 دن کام کرتے ہیں اس 6 انچ کے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے 6 منٹ کی نماز نہیں ہم پڑھتے ہیں۔ اعمال بالکل ختم ہو چکے، نیک اعمال۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں نا کہیں بھی ایمان کو نجات کا ذریعہ قرار نہیں دیا، بلکہ پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا، اکٹھا۔ میں کچھ قرآن پڑھ کے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں میری بات بیٹھ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَبَشِّرْ، خوشخبری دے دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، جنت والے باغ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ہیں۔ ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے
آپ بولیں گے نہیں اللہ کا قرآن ہے بھائی. ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں. اللہ پاک فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی من عمل صالحا جو بھی نیک عمل کرے گا من ذکر وہ مذکر ہو او انثی یا وہ مؤنث ہو وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. یہ زندگی کچھ زندگی نہیں ہے, اصل زندگی میں اس کو زندگی عطا کر دوں گا, پاک زندگی. ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, مجھے زمانے کی قسم ہے بے شک انسان خسارے میں ہے, الا الذین مگر وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات. ترجمہ آپ نے کرنا ہے وعملوا الصالحات, نیک اعمال کیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم بھائیو, نیک اعمال کے بغیر نجات نہیں ہونی نہیں ہونی. اللہ نے انسان, ایک دن نا بڑی پرانی بات ہے, میں نے رسول پاک کی ایک حدیث پڑھی تو مجھے نا دل میں بات نہ لگی نہیں. تو جو کرنا آپ کو بھی میں سناتا ہوں. حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک نے آدم کو جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کر دینا ہے اور اللہ نے فرمانا ہے آدم 999 جہنم میں پھینک دو, ڈال دو اپنی اولاد میں سے, اور ایک بندے کو جنت میں ڈال دو. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. 999 جہنم میں جانے نے, ایک جنت میں جانا ہے. پھر 999 جہنم میں جانے نے, ایک جنت میں جانا ہے. یہ بات مجھے نا سمجھ نہیں آئی کہ اتنے لوگ جہنم میں جائیں گے. قرآن کی یہ آیت پڑھی نا تو مجھے سمجھ آ گئی. تو جو کرنا والتین, مجھے قسم ہے انجیر کی, والزیتون, اور مجھے قسم ہے زیتون کی, وطور سینین, اور مجھے قسم ہے طور سینا پہاڑ کی, وہذا البلد الامین, اور مجھے قسم ہے اس امن والے شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں نے انسان کو بڑی اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر انسان کو میں نے پھینکنا ہے, سب انسانوں کو پھینکنا ہے اسفل سافلین, جہنم کے نچلے گڑھے میں نے سب انسانوں کو پھینکنا ہے. یا اللہ اتنا سونا پیدا کر کے جہنم میں کیوں پھینکنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. شاید میرا موضوع سمجھ آ گیا ہو. الا الذین, مگر وہ لوگ, بچیں گے وہ لوگ, آمنوا وعملوا الصالحات. بھائی نیک اعمال اپنی زندگی میں لاؤ. نیک اعمال کی پہلی سیڑھی نماز ہے. نماز 8ویں دن جمعہ پڑھ لو, کفایت نہیں کرے گا. 5 وقت کی نماز ضروری ہے, فرض عین ہے, اس کے بغیر نجات نہیں ہونی. اللہ اکبر. پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر بندہ بڑا پچھتائے گا. لو بھئی اللہ کا قرآن ہے, سورہ مومنون ہے, 18واں سپارہ ہے اور آیت کا نمبر 100 ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون.
حتی یہاں تک کہ اذا جاء احدہم الموت جب ایک کے پاس موت آئے گی قالا وہ کہے گا رب ارجعون یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹا. بھائی تو دنیا میں جا کر کیا کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں لعلی اعمل صالحا میں کیا کر سکوں. کس لیے اللہ سے زندگی مانگے گا؟ بولتے نہیں آپ، پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ کو، قرآن سمجھ نہیں آ رہا. اللہ پاک کا قرآن ہے. بھائی کس لیے رب سے زندگی مانگے گا؟ نیک اعمال کرنے کے لیے. یا اللہ ایک دفعہ واپس لوٹا میں کیا کروں گا؟ نیک اعمال کروں گا. یہ ایک اور مقام پڑھنے لگا ہوں، یہ میرے سامنے سورہ اعراف ہے، سورہ اعراف، اور آیت کا نمبر 53 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قیامت والے دن فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء کہیں گے کاش ہے کوئی ہمارا سفارشی فَيَشْفَعُوا لَنَا کہ وہ ہماری سفارش کر دے. اچھا کوئی سفارشی تو نہیں مل رہا. اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ یا اللہ آج سفارشی تو کوئی نہیں مل رہا، ایک دفعہ دنیا میں لوٹا. ایک دفعہ یا اللہ ایک دفعہ واپس دنیا میں لوٹا. نعمل ہم عمل کریں گے غیر الذی کنا نعمل اس کے علاوہ جو ہم دنیا میں کرتے رہے. ایک اور مقام یہ میرے سامنے 22واں سپارہ ہے، سورت کا نام سورہ فاطر ہے. یہ میرے سامنے اللہ پاک کا قرآن ہے. ذرا اللہ کی بات پر توجہ کرنا، ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اپنے دل میں جگہ دینا. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے اور کہیں گے کیا ربنا اے ہمارے رب اخرجنا ہمیں ایک دفعہ یہاں سے نکال، اس مصیبت سے ایک دفعہ چھٹکارا دے. یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں واپس لوٹا نعمل صالحا. آپ نہیں بولیں گے تو میں تقریر آگے نہیں کروں گا. اللہ کے قرآن کا ترجمہ آپ نہیں بولیں گے نا تو پھر میرا اتنے جمعے پڑھا کے آپ کو قرآن پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے آپ کی مہربانی اس کا ترجمہ آپ بولیں گے، میں نہیں بولوں گا. یا اللہ ایک دفعہ ہمیں واپس لوٹا نعمل صالحا ہم نیک عمل کریں گے غیر الذی کننا نعمل علاوہ اس کے جو ہم دنیا میں پہلے کرتوتیں کرتے رہے ہیں. ربا ایک دفعہ واپس لوٹا. اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کہے گا اولم نعمرکم اوئے ہوئے ہوئے اولم نعمرکم کیا میں نے تجھے 50 سال 60 سال 70 سال تجھے عمر نہیں دی تھی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر سمجھنے والا تو سمجھ گیا تھا، سمجھنے والا تو سمجھ گیا تھا. دنیا کی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے لوگوں کو. دنیا کی حقیقت کا پتہ چلنے کے باوجود پھر بھی وہ دنیا میں سر دے کے بیٹھے ہوئے اور خدا کی راہ پہ چلتے ہی نہیں ہیں. نماز پہ نہیں آتے، نماز پہ نہیں آتے. پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. اللہ پاک فرماتے وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ایسا ترجمہ پتہ کیے وَجَاءَكُمْ اور آیا تمہارے پاس نذیر. نذیر کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، لیکن عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ کرنے لگا ہوں وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ تیرے پاس سفید بال آ گئے تھے. تیرے پاس آپ بولیں گے تو بات چلیں گی. عبداللہ ابن عباس کا ترجمہ کر رہا ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کہے گا اب کہتا ہے یا اللہ دنیا میں واپس لوٹا، دنیا میں تیرے سفید بال آئے نہیں تھے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی. اور تینوں چٹے وال آئے اور تینوں توڑے آ گئے، تینوں شرم پھر بھی نہیں آئی؟ اللہ کہے گا اور تجھے سفید بال آ گئے، تجھے سمجھ پھر بھی نہیں آئی؟ اب تو جا کے کیا کرے گا؟
شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے عقیدے پر، آج کا جمعہ سمجھنا، اور دوسرا حملہ ہوتا ہے عمل پر۔ عمل سے بندے کو دور کرتا ہے کیونکہ شیطان دشمن ہے۔ اب بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عقیدہ توحید پر پکا ہے، قبروں سے نہیں مانگتا ہے، قبروں کے جا کے سجدے نہیں کرتا ہے، منت منوتی نہیں دیتا ہے، اللہ اکبر، چادریں نہیں چڑھاتا ہے، بلکہ اللہ کی توحید پر قائم ہے۔ نمبر ایک، اب وہ شیطان اس کو کہتا ہے عمل کرنے کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب بندہ عمل پر بھی بالکل پکا ہے، 5 ٹائم کا نمازی ہے، دین پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، عقیدہ توحید بھی ہے۔ اب شیطان کا ایک اور حملہ ہے جس سے تو کوئی نہیں بچتا، اور وہ ہے ریاکاری والا حملہ، دکھلاوے والا حملہ، دکھلاوے والا۔ پہلے بولتے تھے نا نیکی کر دریا میں ڈال، اب بولتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ کس پہ ڈال؟ فیس بک پہ ڈال۔ عمرہ کرنے گیا ہے، اتنا لمبا موبائل ساتھ لے کے گیا ہے، کبھی بیت اللہ کے ساتھ سیلفی، کبھی صفا مروہ کے ساتھ سیلفی۔ او بھائی تو عبادت کرنے گیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے گیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا نا، میرے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا تھا گاڑی میں نے پوچھا کیا نام ہے بزرگ کو؟ کہتا ہے میرا نام حاجی عبد الرشید ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا نام حاجی عبد الرشید ہے۔ کہتا ہے آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے نمازی ظہیر الدین بابر۔ وہ کہتا ہے یہ کیا نام ہوا؟ میں کہا تہاڈا کی نام ہویا؟ کہتا میں تے حج کیتا ایک۔ میں کہا تسی ایک حج کر کے اپنا نام رکھوا لیا ہے حاجی عبد الرشید، میں روز 5 ویلے نماز پڑھنا، میں نمازی نہ رکھاواں؟ او عبادت بھائی نام رکھنے کے لیے نہیں ہوتی، عبادت نام رکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ابھی یہاں کیا بڑے بڑے طریقے، تہجد کی نماز پڑھ لیں گے تو صبح نہ آ کے ایسے بتائیں بس سویرے 4 بجے پھر میری آنکھ کھل گئی، پھر 4 بجے میری میں پھر سر سجدے تے رکھ لیا۔ میں تو رات دے نیرے جو عبادت کیتی تے دن دے اجالے چ کیوں دسنا ہے؟ اور کیوں دسنا ہے؟ کیوں اپنا عمل ضائع کرنا ہے؟ اور شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی کو ملنے گئے نا تو وہ کہتا ہے بیٹا وہ جو 3 حج پہلے جو میں نے رومال لایا تھا نا وہ لا کے حضرت صاحب کو دو۔ کی دسنا سی پر میں 3 حج کیتے نے، کنے حج کیتے نے؟ اور میں پچھلی واری جدو عمرے تے گیا سا نا، او میں پچھلی واری کی مطلب ہے ایک ہی دسنا چاہ رہا ہے، بول دے نہیں تسی۔ اور ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ ایک کولر لگایا ہے، اس کولر پر لکھ دیا ہے برائے ایصال ثواب فلان فلان۔ ایک پنکھا لگایا ہے، ایک جگہ میں نے دیکھا پنکھے کے پروں پر لکھا ہوا ہے نا۔ بھائی اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا کالذی ينفق مالہ ریا الناس، اس کی طرح جو لوگوں کو دکھلاوا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ، منافقوں کی یہ عادت ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قاموا کسالا، تو بڑے ڈھیلے ڈالے کھڑے ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا او میری امت کے لوگوں، میں چھوٹے شرک سے تم پر بہت زیادہ ڈرتا ہوں کہ تمہارے اندر چھوٹا شرک بہت زیادہ آ جائے گا۔ یا رسول اللہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا۔ اللہ نے تو ہمیں حکم دیا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ وَمَا أُمِرُوا، اور نہیں ان کو حکم دیا گیا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، مگر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کس لیے؟ حنفاء، ترجمہ کرنا، سننا سمجھنا۔ حنفاء قرآن میں بار بار آتا ہے حنیف، حنفاء حنفاء، ترجمہ آج دل میں بٹھا لو۔ حنفاء ایک کا ہونے والا،
حنفاء کا کیا معنی ہے؟ آپ سارے ترجمہ کریں، میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جائے مہربانی۔ قرآن کا ترجمہ ہے، اللہ کہتے ہیں حنفاء، ایک کا ہونے، ایک کا ہو کے یقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، ویؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے، جو تو دیتا ہے صدقہ دے، زکوٰۃ، نماز پڑھ، عبادت کر، ایک اس کی رضا کے لیے۔ ذالک دین القیمہ، یہی تو اصل دین ہے، ذالک دین القیمہ، اور یہی تو اصل دین ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ رب کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے، ریاکاری اور دکھلاوا نہیں کرنا ہے۔ نمبر 1، شیطان کا زور ہوتا ہے عقیدہ توحید پر۔ نمبر 2، شیطان کا زور ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید تو اس کو سمجھ آ گیا، جامعہ نظیریہ میں جمعے پڑھ پڑھ کے، قرآن کی آیتیں سن سن کے، اب اس کو نماز سے ہٹاؤں، پھر وہ عبادات سے اور عمل سے دور ہوتا ہے، عمل کے بغیر بھی نجات نہیں ہونی، میں نے آپ کو سبق پڑھایا۔ اور تیسرا آج کا سبق یہ ہے کہ شیطان کا زور ہوتا ہے ریاکاری، اور اگر ریاکاری اور دکھلاوے میں بھی کامیاب ہو جائے نا، ایک چوتھا پھر آخری زور لگاتا ہے، اور اس میں تو کوئی نہیں بچتا ہے۔ وہ پتہ کون سا ہے؟ وہ زور لگاتا ہے حقوق العباد کی تلفی پر، حقوق العباد کے ختم ہونے کرنے پر۔ آج دیکھ لو، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرے بھی کیے جا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، تہجدیں بھی پڑھی جا رہے ہیں، اور لوگوں کے حقوق بھی غصب کیے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، عملوں پہ ناز نہ کرنا، عملوں پہ ناز نہ کرنا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، لیکن اس میں ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، تسلا نارن حامیہ، پھر بھی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے پیسے پہ ناز نہ کرنا، مال پہ ناز نہ کرنا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، اللہ کہتے ہیں قارون کے پاس اتنی دولت تھی، اتنی دولت، ما ان مفاتیحہ لتنوء بعصبۃ، ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھاتی تھی، فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، میں نے اس کو اس کے گھر سمیت زمین کے اندر دنسا دیا تھا۔ اس لیے مال پہ ناز نہ کرنا، حسن پہ ناز نہ کرنا۔ ابو لہب، اس کا نام عبد العزیٰ تھا، نبی پاک کا سکا چاچا تھا، سکا چاچا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، نام عبد العزیٰ تھا۔ لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے چہرے سے شعلے نکلتے تھے، لائٹیں نکلتی تھیں، اس لیے اس کا نام ہی پڑ گیا، لقب ہی پڑ گیا، کیا؟ ابو لہب۔ ابو لہب اتنا حسین و جمیل، لیکن قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور خاک میں مل جائیں، ما اغنا عنہ مالہ، اس کا پیسہ اس کے کسی کام نہیں آیا، وما کسب، جو کمایا، سیصلا نارن، سیصلا، ان قریب ڈالا جائے گا، نارن، آگ میں، ذات لہب، جو شعلوں والی ہے۔ کلہ ہی نہیں، وامرأتہ، اس کی بیوی بھی ساتھ ہی جائے گی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں منج کی رسی ڈال کے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں اللہ پھینکوں گا۔ حسن پہ ناز نہ کرنا، برادری پہ ناز نہ کرنا۔ ابو جہل کی بہت بڑی برادری تھی، وہ رسول اللہ کی برادری کا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، آخری حدیث سنا کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن ایک بندہ آئے گا، نیک اعمال، اس کا وزن، اس کے نیکی کے پلڑے کا وزن بہت بھاری ہوگا، اور اس کو 110% یقین ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اور کہے گا شتمنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی،
یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ ایک آئے گا ضربنی ھذا، یا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ یا اللہ اس نے میری غیبت کی تھی، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ اور یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، اللہ اس کی نیکیوں میں سے اس کو دے دیں گے۔ حتیٰ کہ جن پر زیادتیاں کیں وہ ابھی باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کہیں گے اب ایک تو اس کے پلے میں کچھ نہیں رہا، اب ایسے کرو تم اپنے گناہ اس کو دیتے جاؤ۔ وہ گناہ دیتے جائیں گے، یہ اتنی نیکیاں لے کے آنے والا لوگوں کے گناہوں کا بار اٹھا کے جہنم میں چلا جائے گا۔ خلاصہ اور نچوڑ آج کی تقریر کا سبق، شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہر وقت ہمیں گمراہ کرنے میں لگا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، اس نے قسمیں اٹھا کے کہا ہے، پہلا وہ زور لگاتا ہے عقیدہ توحید پر کہ بندے کو شرک پہ لگائے، دوسرا زور اس کا ہوتا ہے اعمال سے دور کرنے پر کہ یہ عمل سے دور ہو جائے، نمازوں سے دور ہو جائے، مسجد سے دور ہو جائے، اور تیسرا زور اس کا ہوتا ہے ریاکاری اور دکھلاوے پر، اور چوتھا زور اس کا ہوتا ہے حقوق العباد پر۔ اللہ آپ کو اور مجھے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمیں کیسی اچھی تعلیم دی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہے، جب بھی کوئی کام کرنا ہے، پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ۔ سارے نہیں بولتے، پتہ نہیں آپ کو شیطان کی شر سے پناہ نہیں چاہیے، بولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔